تیز کم لانے پر شادی کے اگلے روز ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ محلے کے سارے لوگ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی محسن نے دوسری شادی کی، صابرہ کا برا وقت شروع ہو گیا۔ اکثر اس کی بہو اس کو بری طرح مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتی۔ تنگ آ کر اس نے دکانوں کے تھڑوں پہ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز صابرہ کی طبیعت بگڑی تو اس کو محلے والے ہسپتال لے گئے، لیکن سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ نرس نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہماری ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی ہیں، تم جیسے مریضوں کو مفت میں چیک اپ کرتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ضرور کوئی اچھی انسان ہوگی۔ جب سامنے دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر تھی تو آج میری زندگی کا آخری دن تھا، کیونکہ یہ تو میرا نام صابرہ ہے، میں ایک عام سی عورت ہوں، لیکن میری زندگی کی کہانی عام نہیں ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، ندیم، جس کے سہارے پر میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور برسوں ہو گئے تھے اس کو دیکھے ہوئے۔ وہ تقریباً 12 سال سے باہر تھا۔ اتنے سالوں میں کبھی کبھی فون کر لیتا تھا، تصویریں بھیج دیتا تھا اور بس اتنا ہی رابطہ ہوتا تھا۔ پیسے ہر مہینے بھیج دیتا تھا، اسی سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے اور میرا گھر سکون سے چل رہا ہے۔ میں اکثر رات کو اکیلی بیٹھ کے سوچتی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا وہاں، اس کا دل بھی لگتا ہوگا یا نہیں۔ لیکن پھر سوچتی کہ اگر دل نہ لگتا تو اتنے سال باہر کیوں رہتا۔ لیکن جب وہ کہتا کہ پیسے تھوڑے کم بھیجے ہیں کیونکہ ادھر خرچہ زیادہ ہو گیا، تو میرا دل ضرور ٹوٹ جاتا کہ کیسا خرچہ جس کے لیے گھر والوں کو کم پیسے بھیجنے پڑے۔ مگر میں چپ رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا مزاج سخت تھا۔ ایک دن صبح ناشتہ بناتے ہوئے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہی نمبر تھا۔ میں نے خوشی سے کہا کہ کیسے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے سنو، ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بولیے۔ کہنے لگے بیٹا کا رشتہ طے کر دیا۔ میں تو چونک گئی۔ میں نے کہا کس کے ساتھ؟ کس کے سے پوچھ کے کیا؟ تو کہنے لگے بس کر دیا، میں نے بات کر لی ہے، تم لوگ جاؤ اور بات پکی کرو۔ میں نے حیرت سے کہا مگر کس سے رشتہ کیا؟ کہنے لگے کہ ایک نیک گھرانے کی لڑکی ہے، میں نے بات کر لی ہے، رشتہ وہی ہوگا۔ میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں نے سوچا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کیا؟ لیکن میں کیا کہتی؟ اس کی مرضی کے آگے میری کوئی نہیں چلتی تھی۔ میں نے فون بند کیا تو دل بڑا بوجھل ہو گیا۔ ندیم کمرے سے نکلا تو اس نے کہا کہ تیرے باپ نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ حیران ہوا، پھر بولا کس کے ساتھ؟ میں نے کہا ایک لڑکی ہے، اس کا بھائی ہے، وہی بات کرے گا، تیرے باپ نے خود طے کیا ہے۔ جب میں نے لڑکی کی تصویر دکھائی تو ندیم کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا ماں لڑکی تو بری نہیں، بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بس ایک بھائی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، ان کے حالات اچھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو چلو بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن دل کے اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بہو بہت سا جہیز لے کے آئے تاکہ میرے شوہر کو بھی لگے کہ بیٹی کی شادی شان سے ہوئی ہے۔ لیکن جب بات چیت ہوئی تو ان لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم لڑکی کو عزت سے رخصت کریں گے۔ یہ بات میرے دل کو چبھ گئی، لیکن شوہر کا حکم تھا اور بیٹا بھی راضی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دن دیکھا جب نکاح ہوا۔ میں نے سوچا جیسے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اب کچھ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں خوشی تھی اور دلہن کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میں بس چپ تھی۔ میں نے خود سے کہا چلو بیٹے کو کچھ دن خوش رہنے دو، نئی نئی شادی ہے، دلہن پاک ہے، خوش ہے۔ میرے بیٹے کے پاس کوئی کام دھندا نہیں تھا، نہ وہ صبح جلدی اٹھتا، نہ رات کو وقت پہ سوتا، سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتا یا نئی بیوی کے ساتھ باتوں میں لگا رہتا، اور میں چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ گھر میرے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ کم پیسے بھیجنے لگا تھا۔ جب میں نے پوچھا ایسا کیوں تو کہنے لگا ادھر خرچہ زیادہ ہو گیا ہے۔ میں سوچتی کہ ادھر خرچہ کیسے زیادہ ہو سکتا ہے، کیا وہاں کوئی اور وجہ ہے؟ پر میں کبھی زبان نہ کھولتی تھی، بس راتوں کو جاگ کر آنسو بہا لیتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کیوں بدلتی جا رہی ہے۔ میرے بیٹے کو ویسے بھی تو بہت خوشی چڑھی ہوئی تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا، سارا دن اسی کے گرد ہی گھومتا رہتا، کبھی اس کے لیے کچھ لے آتا، کبھی ہنسی مذاق کرتا۔ محلے کی عورتیں بھی دیکھنے کے لیے آئیں، سب یہی کہنے لگی کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی نیک لگتی ہے، ماشاء اللہ کیسی قسمت پائی ہے تمہارے بیٹے نے۔
میں باہر سین میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اندر دل میں کچھ الجھن سی تھی، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ سونیا بیچاری سر جھکائے بیٹھی تھی، بس کبھی کبھی ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ چہرے پہ شرم اور معصومیت کا ملا جلا رنگ تھا، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ ابھی تک تازہ تھا۔ وہ اتنی سادہ لگ رہی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کسی امیر گھر کی لڑکی ہوگی۔ اس کے پاس جو سامان آیا تھا وہ دیکھ کر میرا دل جل اٹھا۔ ایک کمبل سیٹ تھا، ایک برتن سیٹ اور ایک پانی والا کولر، بس یہی 3 چیزیں اور کچھ نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسی بہو لائی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے، نہ کوئی زیور، نہ فرنیچر، نہ کپڑوں کے جوڑے، بس 2-4 چیزیں لے کر رخصت ہو گئی۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم نے جو ممکن تھا وہ دیا ہے، لیکن میں نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی کیونکہ شوہر کا حکم تھا، مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب مجھے صرف ایک بہانہ چاہیے تھا تاکہ میں اس رشتے سے جان چھڑا سکوں۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میں یہ بات ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں نے شوہر کی بات تو مان لی، رشتہ تو کروا دیا، لیکن ساری زندگی یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاؤں گی۔ 2 ہفتے تک میں نے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ندیم تو اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور سونیا دن رات گھر کے کام میں لگی رہتی تھی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر مجھے اس کی نرمی اور سادگی کھٹکنے لگی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر بیٹے سے کہا، دیکھ بیٹا، یہ تیری ماں کی عزت کا سوال ہے، اس نے جہیز نہیں لایا۔ میں نے محلے والوں کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ وہ تو حیران سا مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے تیرے لیے کتنے خواب دیکھے تھے اور یہ لڑکی خالی ہاتھ آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تیری شادی ایسی لڑکی سے ہوگی جو بھر بھر کے سامان لائے گی اور تیرے باپ کے منہ کی بات بند کر دے گی۔ بیٹا پہلے تو چپ رہا، لیکن پھر بولا، ماں اگر تجھے برا لگتا ہے تو جو تو کہے گی وہی ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں رہے۔ تو وہ بولا، ٹھیک ہے، پھر جیسے تو کہے میں مان جاؤں گا۔ ویسے بھی وہ خود بہت لاپرواہ سا تھا، کسی بات میں گہرائی سے سوچنے والا نہیں تھا، تھوڑا سا بہکایا تو فوراً مان گیا۔ میں نے اگلے دن سب کے سامنے شور مچا دیا کہ یہ لڑکی جہیز نہیں لائی اور گھر میں برکت ختم کر دی۔ میں نے کہا کہ ایسی بہو تو میرے گھر میں رہے گی ہی نہیں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سامان باہر رکھوایا۔ محلے والے سب جمع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا، بہن ایسا نہ کرو، لڑکی بڑی اچھی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ صابرہ تم غلط کر رہی ہو، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ میرے معاملے میں کوئی بولے نہ، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ لڑکی کی دروازے کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ میں وہی پانی والا کولر پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے ایک بار بھی زبان نہیں کھولی، بس خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تو نے اس کو طلاق تو دے دی ہے نا؟ تو کہنے لگا، ہاں دے دی۔ میں نے پوچھا کہ طلاق دینی آتی ہے؟ تو کہنے لگا، میں نے کہہ دیا تھا جا تجھے طلاق ہے۔ میں نے کہا کہ 3 دفعہ بولا تھا؟ تو کہنے لگا، نہیں 1 بار بولا تھا۔ میں نے کہا، پھر کہاں سے طلاق ہو گئی؟ تو کہنے لگا، ماں وہ واپس نہیں آئے گی نا، تو سمجھ لے رشتہ ختم ہو گیا۔ رشتہ اگر وہ اب نکاح پہ نکاح کرتی ہے تو گناہ اسے ملے گا، مجھے نہیں۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن دراصل ہم دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ ہم دونوں اس وقت اندھیرے میں تھے، ہم نے ایک نیک روح پر ظلم کیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کے لیے دوسری لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لڑکی ایسی ہو جو اپنے ساتھ بھر بھر کے جہیز لائے، تاکہ پورا محلہ دیکھے کہ صابرہ نے اپنے بیٹے کی شادی دھوم سے کی ہے۔ دراصل میں نے پہلے ہی ایک عورت کو کہا ہوا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ بتائے۔ اس نے مجھے پہلے ہی ایک رشتہ بتایا تھا، مگر شوہر کے حکم کی وجہ سے مجھے وہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ بس وہی رشتہ لے آؤں گی تاکہ دنیا دیکھے کہ صابرہ غلط نہیں تھی بلکہ سمجھدار تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے اپنے فیصلے میرے ہی گھر کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ مجھے میرے شوہر کی کال آئی۔ میں دوپہر کے وقت برآمدے میں بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو وہی دبئی والا تھا۔ میرا دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بات سخت لہجے میں کرے گا۔ فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے بہو کو کہاں بھیج دیا؟ میں نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر اپنی سانس سیدھی کی اور کہا کہ اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا۔
کیونکہ وہ اسی قابل تھی۔ میرے شوہر نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب؟ واپس کیوں بھیجا؟ میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا، وہ لڑکی شریف نہیں تھی، کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے طور طریقے دیکھے تھے۔ اس کے فون پر عجیب عجیب نمبر آتے تھے اور وہ کمرے میں جا کر بات کرتی تھی۔ میرے شوہر نے ایک دم سے لمبی سانس لی اور بولا، صابرہ، تمہیں یقین ہے کہ وہ ایسی تھی؟ میں نے جھٹ سے کہا، یقین کیوں نہیں ہوگا؟ کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ میں تو کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہے، اور پھر جب میں اندر جاتی ہوں تو فوراً فون چھپا دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ تو سیدھا سادہ بیچارہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیسی ہے۔ میرا تو دل جل گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی عزت کی خاطر اس کو گھر سے نکالا۔ میرا شوہر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر بولا، اچھا صابرہ، تم نے ٹھیک کیا۔ میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں؟ آج کل کیا نہیں ہوتا، زمانہ ہی خراب ہے۔ میں نے موقع دیکھا اور کہا کہ آپ خود بیٹے سے پوچھ لیں، اس نے بھی دیکھا ہے سارا معاملہ، میرا بیٹا پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اشارہ کیا کہ فون لو۔ اس نے فون پکڑا اور ایکٹنگ شروع کر دی۔ اس کے لہجے میں اتنی اداسی تھی کہ جیسے سچ میں اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بولا، ابا، آپ کو کیا بتاؤں، اس لڑکی نے آ کر میری زندگی برباد کر دی، میری محبت کو داغ لگا دیا۔ اس نے کہا کہ ابا، میں تو زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے دل سے چاہا تھا اسے، مگر وہ دھوکے باز نکلی۔ میرا شوہر دوسری طرف سے گھبرا گیا، بولا، بیٹا ایسی باتیں مت کر، کچھ غلط مت کرنا، میں تو جہاں بیٹھا ہوں، اگر میں ہوتا تو خود دیکھ لیتا۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گی۔ اب وہ لڑکی ہمارے گھر کے قابل نہیں تھی، آپ کی عزت بھی میری عزت ہے۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، کچھ غلط مت کرنا، اور جلدی سے اپنی ماں سے کہو کہ تمہاری شادی کر دے۔ اکیلا رہ گیا تو الٹی سیدھی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں فوراً رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی میں نے سکون کی سانس لی، جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ اگلے دن میں نے فوراً آئمہ کے گھر والوں کو پیغام بھیجا، جن سے پہلے بات چل رہی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، بس تاریخ طے کریں اور نکاح پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ چلیں پھر جلدی کرتے ہیں۔ میرے شوہر کا حکم بھی یہی تھا کہ چند دنوں میں شادی ہو گئی۔ آئمہ خوب بن سنور کے گھر آئی اور اس کے ساتھ اتنا جھیز آیا کہ محلے والے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ برتنوں کے ڈبے، فریج، مشینیں، الماریاں، قالین، پردے، اتنا سامان کہ میرا صحن بھر گیا۔ لوگ کہنے لگے، واہ صابرہ بی بی، اس بار تو آپ نے شان دکھا دی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ دیکھو اب دنیا کو کیا جواب دینا ہے، لیکن آئمہ کچھ الگ مزاج کی لڑکی نکلی۔ پہلے دن ہی جب سامان اتار رہے تھے تو اس نے کہا، یہ سب چیزیں میرے کمرے میں رکھو، میرے شوہر کے کمرے میں کچھ مت رکھنا۔ میں نے حیرت سے کہا، بیٹی، یہ سب چیزیں تو ہمارے گھر کی ہیں۔ آئمہ نے مسکرا کر کہا، گھر تو ہے مگر سامان میرا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو رکھو جیسے چاہو، مگر میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ سامان اتنا زیادہ تھا کہ ایک کمرے میں تو سما ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ چیزیں اس نے بیٹھک میں رکھوا دی، کچھ کچن کے پاس۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آخر چیزیں میرے ہی گھر میں آئی ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے اس کے رویے میں کچھ بدلا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی زبان بڑی تیز تھی، وہ جواب دینا جانتی تھی، کسی کی بات چپ چاپ نہیں سنتی تھی۔ اور میں نے دل میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی صابرہ بی بی ہوں، میں نے بہتوں کو قابو کیا ہے، اس کو بھی کر لوں گی۔ صبح ہوئی تو میں نے کچن میں جا کر اپنی بہو سے کہا، بیٹی ناشتہ بنا دو سب کے لیے۔ تو اس نے مڑ کر بڑے اطمینان سے کہا، ہم نے تو ناشتہ باہر سے منگا کے کر لیا، آپ اپنا ناشتہ خود بنا لیں۔ میں ایک پل کو خاموش کھڑی رہ گئی، میرے دل پہ جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا، سن رہے ہو بیوی کی بات؟ بیٹا آرام سے موبائل دیکھتا ہوا بولا، امی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو شروع میں تو لاڈ نخرے اٹھائے جاتے ہیں، شادی آئمہ کی ہوئی ہے، آپ کی تو نہیں نا؟ اس کو میں نے بازار سے ناشتہ کروا دیا، آپ اپنے لیے ایک پراٹھا ڈال لیں۔ اس کے لہجے میں ایسی لاپرواہی تھی جیسے بات معمولی ہو۔ میرا دل جل اٹھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا جب میری پہلی بہو اس گھر میں آئی تھی۔ وہ کتنی دبے دبے قدموں سے چلتی تھی، 2 ہفتے تک تو اس نے نظریں بھی نہیں اٹھائی تھی، مجھ سے اجازت کے بغیر پانی تک نہیں پیتی تھی، اور میں نے اتنے ہی دنوں میں اسے قابو کر لیا تھا۔
اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں کون حکم دیتا ہے، لیکن یہ لڑکی آئمہ تو جیسے کسی اور ہی مٹی کی بنی تھی۔ شادی کا دوسرا دن تھا اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اوپر سے میرا بیٹا بھی اسی کی زبان بول رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میری پرورش کیا یہی تھی کہ آج میرا اپنا بیٹا میری بات کا جواب دینے لگا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی تو شروعات ہے، آگے کیا کیا ہونا ہے وہ اپنی کس کس چیز کو استعمال کرنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ایک دن کہا کہ بیٹی مشین میں کپڑے دھو لو، تو کہنے لگی یہ مشین میرے ماں باپ نے میری آسانی کے لیے دی ہے، آپ کے لیے نہیں دی۔ میں نے سوچا شاید مجھے غلط سنا ہو، لیکن نہیں، اس کے لہجے میں غرور بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ جو چیز اس کی جیز میں آئی تھی، چاہے برتن ہو یا چادر، سب پر جیسے اس کا نام لکھا ہو۔ ایک دن میں نے کہا بیٹی استری تو ادھر رکھ دو، مجھے کپڑے سیدھے کرنے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، یہ استری بھی میری ہے، آپ اپنی لے آئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کیا زمانہ آ گیا ہے، بہویں اب گھروں میں راج کرنے لگیں اور مائیں ان کے رحم و کرم پر رہیں۔ میرا بیٹا بھی اب اس کے گن گانے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا امی آپ آئمہ کو غلط سمجھتی ہیں، یہ بہت سلجھی ہوئی ہے، آپ ذرا سخت مزاج ہیں، آپ ہر بات کا برا مان لیتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی بیٹا ہے جو میری ایک بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہوتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے اشارے پہ نچایا تھا، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ میں نے اپنے سسرال میں ہمیشہ اپنی بات منوائی تھی، مگر اب جیسے میرے محل میں ایک نیا حکمراں آ گیا ہو، میں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ ایک دن جھگڑا ہو ہی گیا۔ میں نے اس کو کہا تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، تھوڑا سا لحاظ کر لو، تو وہ آگ بگولا ہو گئی، بولی کہ آپ کو کوئی حق نہیں مجھے حکم دے، یہ میرا گھر بھی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے بال پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اسے نیچے گروں، لیکن وہ چالاک نکلی، اس نے میرا ہی ہاتھ موڑ دیا اور زور سے مجھے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ میں سیدھی جا کر دیوار سے ٹکرائی، میری کمر میں درد کی لہر دوڑ گئی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے بیٹے کو بلایا اور رو کر ساری بات سنائی کہ اس نے مجھے دیوار سے لگایا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہے۔ میرا بیٹا پہلے تو سنجیدہ ہو گیا، پھر بولا کہ امی آپ کی عمر ہے لڑائی جھگڑے کرنے کی، نہ کیا ہوتا آپ جھگڑا تو یہ بات ہی نہ ہوتی، ہر لڑکی آپ کو پہلی بہو کی طرح اللہ میاں کی گائے نہیں ہوتی۔ میں نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا، یہ کیا بول گیا میرا بیٹا؟ وہ بیٹا جسے میں نے انگلیوں پہ نچایا تھا، اس کے منہ سے ایسے الفاظ میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ میں اپنی جگہ پتھر بن کے رہ گئی۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے دھند چھا گئی ہو، مجھے لگا کہ میری سلطنت کی بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، جسے اب میں چاہوں بھی تو نہیں بھر سکتی۔ اب میرا حکم نہیں چلتا، اب میرے بیٹے پر میرا زور نہیں رہا، اب میری بات کی کوئی وقت نہیں رہی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا وقت گزر چکا ہے اور اب میری خیر نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ شوہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر وہ بیوی بھی ہاتھ اٹھاتا ہی رہتا ہے، اسی طرح میرے ساتھ الٹا ہو گیا تھا۔ میری بہو کا ہاتھ بھی مجھ پہ اٹھ گیا تھا اور اب وہ ہاتھ اٹھاتی ہی رہتی تھی۔ میں اگر اپنے بیٹے کو یہ سب بتاتی تو وہ کہہ دیتا کہ اب امی نہ اس سے بری طریقے سے بات کیا کرے، نہ پنگا لیا کرے، تو وہ بھی ایسا نہیں کرے گی۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ میرا بیٹا نوکری تو کرتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی۔ اب وہ بالکل ہی اس کا غلام بن گیا۔ نوکری بھی ایسی لگوائی کہ جس میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بس اے سی والے کمرے میں بیٹھتا تھا اور اچھے بھلے پیسے آ جاتے تھے۔ اس لڑکی کے گھر والے تو بڑے غریب تھے، پتہ نہیں یہ اتنے پیسے خود کہاں سے لاتی تھی۔ پھر پتہ چلا کوئی آن لائن کام کرتی ہے۔ اب کام کیا کرتی ہے وہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ میرے بیٹے کو محبت، پیار، وقت اور پیسے بھی دے رہی تھی۔ اسی لیے میرا بیٹا اب کبھی بھی میری طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا بیٹا کس ذہنیت کا آدمی ہے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی، نہ کوئی مجھے کھانا دیتا، نہ دوائی کے پیسے دیتا۔ میری بہو کا جب دل کرتا وہ ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکال دیتی، میں خود ہی اندر آ جاتی تو ٹھیک نہیں تو مجھے کوئی واپس بلانے کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ میں اس ذلت سے تنگ آ گئی تھی۔
میرے دن سڑک پر گزرنے لگے، کبھی کسی بینچ پہ سو جاتی، کبھی کسی دکان کے آگے بنے تھڑے پہ سو جاتی، کبھی کسی کی دی ہوئی روٹی سے پیٹ بھرتی، کبھی کوڑے کے ڈبے سے کچھ نکال کر کھا لیتی۔ میں وہ عورت تھی جو کبھی اپنے شوہر اور بیٹے پہ راج کرتی تھی، اور آج میں ان کے لیے ترس کی بھی محتاج تھی۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے شوہر نے باہر کے ملک میں کسی اور سے شادی کر رکھی ہے، اسی لیے وہ واپس نہیں آتا تھا۔ یہ صدمہ مجھے اندر سے توڑ گیا۔ نہ شوہر اپنا رہا، نہ بیٹا اپنا رہا، بہو بھی ایسی نکلی کہ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میرا کوئی نہیں تھا، میں دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، اور اب یہی میری زندگی تھی۔ کوڑے سے اٹھا کے کھانا میرے لیے معمول بن گیا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی یوں پلٹا کھائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ صابرہ عبرت کا نشان بن گئی ہے، اس نے بھلی لڑکی کے ساتھ برا کیا، اسی لیے اس کے ساتھ برا ہوا۔ اچھی بھلی معصوم بہو کو جہیز کے لالچ میں گھر سے نکالا، اور اب دوسری نے آ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ جب مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی تھی تو میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت برا لگتا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ میں خود کو کبھی سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں نے جو کیا وہ بیٹے کی خوشی کے لیے کیا تھا، لیکن اندر سے میری روح مجھے ملامت کرتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ پہلی بہو کا چہرہ آ جاتا تھا جو خاموشی سے میرے ظلم سہتی تھی اور ایک دن چلی گئی تھی۔ میں نے خود اسے گھر سے نکالا تھا، اس کے آنسو آج بھی میرے دل میں جلتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی، کس طرح مجھے مل جاتی تو میں اسے معافی مانگ لیتی، اس کے قدموں میں گر کر رو لیتی، لیکن وہ کہاں گئی یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں ایک دن اس کے بھائی کے گھر گئی تھی پتہ کرنے، مگر محلے والوں نے بتایا کہ وہ لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب میں اسے کیسے تلاش کر سکتی تھی؟ میں کئی دن اس گلی میں پھرتی رہی جہاں وہ رہتی تھی، کبھی کسی سے پوچھتی، کبھی کسی کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب کے لیے وہ جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان چھو گیا ہو۔ آج کل میری طبیعت بھی ذرا خراب رہنے لگی تھی، بخار رہتا تھا، جوڑوں میں درد تھا۔ کبھی سڑکوں پہ رہنے والوں کو کوئی دوائی نہیں دیتا، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رات گزارتی تھی، کچھ لوگوں کے بچا ہوا کھانا کھا لیتی تھی، کبھی کسی ہوٹل سے بچا ہوا سالن مل جاتا تو شکر ادا کرتی۔ میرے کپڑے میلے چیلے حالت میں تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور جسم پر خارش کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا بھی ایسا نکلا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میری ماں کہاں ہے۔ میں اکثر ان دونوں کو آتے جاتے دیکھتی تھی کیونکہ میں اسی علاقے کے آس پاس ہی پھرتی رہتی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو گاڑی لے کے دی تھی اور وہ دونوں روزانہ شام کو سیر کرنے نکلتے تھے۔ گاڑی کے شیشے بند ہوتے تھے، اندر موسیقی چل رہی ہوتی تھی اور وہ دونوں ہنستے مسکراتے جاتے تھے۔ میں سڑک کے کنارے بس بیٹھی دیکھتی رہتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ صابرہ تم بھوکی ہو یا بیمار ہو۔ میں سمجھ گئی کہ واقعی مجھے سزا ملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے دوسروں کے دل دکھائے تھے، ان کے گھر اجاڑے تھے، آج میں خود اجڑ گئی تھی۔ میرے پاس خود کو دینے کے لیے کوئی تسلی نہیں تھی۔ میں مان چکی تھی کہ میں ایک بری عورت تھی اور میرے ساتھ برا ہوا۔ اس دنیا میں شاید یہی انصاف تھا۔ ایک دن میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میں ایک دکان کے آگے پڑی ہوئی تھی اور مجھے اپنے جسم کا احساس تک نہیں تھا، لگتا تھا جیسے ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ شاید مجھے بہت تیز بخار تھا کیونکہ موسم بدل گیا تھا اور میرا جسم کمزور تھا۔ سرد ہوا میرے جسم کو کاٹ رہی تھی اور میں ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ محلے والے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا تھا کوئی اس عورت کو اٹھا لو، لیکن سب چپ تھے۔ دکان والا بار بار شٹر کے پاس آتا اور پھر رک جاتا، کہتا یا تو یہ خود اٹھ جائے یا کوئی اس کو یہاں سے ہٹا دے، میری دکان کے آگے پڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں عورت ذات ہوں، کیسے ہاتھ لگاؤں۔ کسی نے کہا کہ جا کر اس کے بیٹے کو بلا لاؤ، شاید وہ آ جائے تو پتہ چلا وہ تو ناران کاغان گیا ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے گیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرا دل جیسے رک گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ یہی وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے دوسروں کے گھر اجاڑ دیے تھے۔
آج وہ مجھ سے پرایا بن گیا، کوئی بھی میرا نہیں رہا۔ محلے والے آخرکار مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ مر گئی تو مصیبت ہم پہ پڑے گی، چلو کچھ کرتے ہیں۔ 2-3 عورتوں نے مل کر مجھے اٹھایا، میں بالکل بے جان تھی، میرا سر ایک طرف لٹک گیا تھا۔ کسی نے رکشہ منگوایا، مجھے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کی روشنی میری آنکھوں میں چبھنے لگی، میں نے آنکھیں آدھی کھولی تو نرس میرے قریب آئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے مار جانے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں علاج کے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ اس نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، فکر مت کرو، یہاں ایک ڈاکٹر ہے، بہت ہی اچھی عورت ہے، تم جیسے غریب لوگوں کا مفت میں علاج کر دیتی ہے، اپنی جیب سے پیسے دے دیتی ہے۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، میرا ہاتھ تھامنے لگی، کہنے لگی، آؤ میں تمہیں اسی کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ ایک نرم ہاتھ نے میری نبض دیکھی، پھر کسی نے میرے بازو میں ڈرپ لگا دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد جب میری سانس بحال ہوئی اور تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے دھندلے منظر میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملنے کی کوشش کی تاکہ صاف دیکھ سکوں، اور جب دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری پہلی بہو تھی، سونیا تھی، جو اب ایک ڈاکٹر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سفید کوٹ پہنے، چہرے پہ سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور جیسے ہی پہچانا، اس کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے حیرانی چھا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئی اور میرے قریب آئی، میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا بتاؤں تمہیں، تمہارا ہی مکافات عمل ہوں۔ اس نے فوراً کہا، ایسا مت کہیں۔ اس نے نرس کو آواز دی اور ان کو کمرے میں شفٹ کراؤ۔ پھر نرس نے آ کر میرے کپڑے بدلوائے، مجھے نہلایا، صاف چادر اوڑھائی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا، دوائی دی۔ وہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی تھی کہ میں حیران تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ جس لڑکی کو میں نے روتے ہوئے گھر سے نکالا تھا، آج وہ مجھے سنبھال رہی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گئی تھی، میں نے اپنی ساری غلطیاں مان لی تھی۔ وہ مسکرائی اور نرمی سے بولی، آپ نے اچھا ہی کیا تھا میرے ساتھ، آپ کا بیٹا میرے قابل نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی غرور نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم ڈاکٹر ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ کبھی بتاؤں گی۔ چند دنوں میں میری حالت بہتر ہونے لگی، بخار اتر گیا، جسم میں جان آنے لگی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا کہ اب آپ کو سڑکوں پر رہنے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، تم کیوں میری مدد کرو گے؟ تو وہ بولی کہ اللہ نے مجھے آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا ہے، مدد قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ میں رو پڑی اور سر جھکا لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر چھوٹا مگر بہت پیارا تھا، ہر چیز صاف ستھری تھی، دیواروں پہ ہلکے رنگ کے پردے لگے تھے اور خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں رہیں گی؟ میں نے کہا کہ میں کام کر لیا کروں گی، کھانا بنا دیا کروں گی۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے کہا میری تسلی اسی میں ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ اب میں اسی گھر میں رہتی ہوں، اس کے لیے کھانا بناتی ہوں، صفائی کرتی ہوں۔ وہ منع کرتی ہے مگر میں نہیں مانتی۔ اب میں شکر گزار زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے، جو چاہوں پکاؤں، جو چاہوں کھاؤں، جب چاہوں آرام کروں، لیکن دل میں ہمیشہ ایک احساس رہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کی مہربانی ہے جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا اور جس کے بدلے میں مجھے عزت دی، مجھے پناہ دی اور میری زندگی کو نیا مطلب دے دیا۔ ایک دن شام کے وقت میں برآمدے میں بیٹھی تھی، بہو میرے لیے چائے لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں سفید کپ تھا اور چائے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے چائے میز پہ رکھی اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ کبھی اسی لڑکی کو میں نے روتے ہوئے گھر سے نکالا تھا، آج وہ مجھے عزت سے چائے پلا رہی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سونیا ایک بات پوچھوں؟ تو وہ بولی، جی ضرور پوچھیں۔ میں نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم ڈاکٹر ہو؟ تم جانتی ہو کہ ابھی بھی تم میری بہو ہو، کیونکہ تمہیں میرے بیٹے نے طلاق نہیں دی، اس کے لیے میں تمہیں اپنی ہی بہو ہی کہتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ اس لیے رشتہ طے کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں،
میں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ میری شخصیت سے ہو، میرے اخلاق سے ہو، نہ کہ میری تعلیم سے۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی، بعد میں جب میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، اسی لیے میں نے تب بھی نہیں بتایا۔ میں نے دل میں سوچا اگر میں اپنی تعلیم اور کام کا ذکر کر دوں گی تو وہ کبھی کوشش بھی نہیں کرے گا، وہ میری کمائی پر پلنے لگے گا اور ایک دن وہ مرد سے صرف ناکام مرد رہ جائے گا، اس کی غیرت ختم ہو جائے گی اور پھر میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی عزت نہیں رہے گی، اور جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت بھی نہیں رہتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، جیسے کسی نے میری ماضی کے سارے زخم ایک ساتھ ہرے کر دیے ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا، تم تو میرے گھر کو سنوارنے کے خواب لے کر آئی تھی، تم نے چاہا کہ میرے بیٹے کو سدھار دو، اس کو ایک ذمہ دار انسان بنا دو، تم نے اس کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی، یہ سوچ کر کہ پہلے اس کو کسی قابل بنا دوں اور پھر اپنی زندگی آگے بڑھاؤں۔ لیکن میں اندھی تھی، لالچی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے کہا کہ میری دوسری بہو نے تو اس کے بالکل الٹ کیا، اس نے میرے بیٹے کو اتنا بگاڑ دیا کہ اب وہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے، ماں کو بھول گیا ہے، اپنی جڑوں کو بھول گیا ہے، وہ اب اسی کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ تو سونیا بولی کہ کوئی بات نہیں صابرہ امی، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بہت پرسکون تھی، جیسے دنیا کی کسی بات کا دکھ اس پہ اثر نہ کرتا ہو۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تم میرے بیٹے سے طلاق لے لو اور کسی اور جگہ شادی کر لو، کیونکہ تم جیسی عورت کے ساتھ میرا بیٹا کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ طلاق تو میں لے لوں گی، کیونکہ اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی امید، لیکن کہیں اور شادی کا فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ بولی کہ ابھی میرا دل لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہی ہوں کہ میری تعلیم اور میرے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہو جائے، بس اسی میں میری خوشی ہے، اور جہاں تک طلاق کا سوال ہے میں نے ابھی اس کے لیے نہیں لی کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، آپ جب تک چاہیں میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، چاہے تو آخری سانس تک، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اس کے الفاظ سنے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم میرے ساتھ اتنی نرمی سے بات کر رہی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کیوں نہیں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ ہر برے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ لالچ میں آ گئی، لیکن اگر آپ نے مجھے اس وقت گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید میں آج یہ سب کچھ نہ بن پاتی، نہ ڈاکٹر بنتی، نہ لوگوں کے کام آتی۔ اسی لیے آپ نے میرے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ اچھا کیا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، میرے دل میں ایک عجیب سی گرمی سے پھیل گئی، جیسے برسوں کی سردی ختم ہو گئی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ تم بہت اچھی انسان ہو، تم جیسی عورت کسی بھی گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دل میں عزم کیا کہ اب باقی کی زندگی اس کے ساتھ ہی گزاروں گی، اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گی، کیونکہ وہ صرف میری بہو نہیں بلکہ اب میرے لیے ایک بیٹی بن چکی تھی، جس نے میری گناہوں کو بخش دیا اور مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا۔ میں بری انسان تھی، میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ٹوٹا بکھرا تو تب جا کے احساس ہوا زندگی کتنی نازک چیز ہے۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے انجام کے لیے زمین ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی معافی دل سے مانگی، سجدوں میں رو رو کے مانگی۔ میں ہر اس لمحے کو یاد کیا جب میں نے اپنی بہو پر ظلم کیا، اس کے منہ پہ تانے مارے، اس کے دل کو توڑا، اسے برا بھلا کہا۔ میں چاہتی تھی کہ وقت واپس آ جائے تاکہ میں اس سب کو درست کر سکوں، لیکن وقت کبھی پلٹ کے نہیں آتا، وہ بس اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ جب میری پہلی بہو نے مجھے معاف کیا تو میں جیسے ٹوٹ کے جڑ گئی تھی، میرے دل پہ جو بوجھ برسوں سے تھا وہ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ وہ معاف کرنے کے قابل تھی اور میں اس کی قابل نہیں تھی۔ وہ ایک عظیم عورت تھی جس نے بدلے کی جگہ رحم کو چنا۔ میں نے جب اس کے گھر میں رہنا شروع کیا تو وہ میری خدمت ایسے کرتی جیسے اس کی ماں ہوں، کبھی میرے لیے دوائی لے کر آتی، کبھی کھانا بنا کر میرے سامنے رکھتی، کبھی کہتی کہ آپ زیادہ نہ چلیں، میں گاڑی سے چھوڑ آؤں گی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جس کو میں نے گھر سے دھکے مار کر نکالا تھا وہ آج مجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھ رہی تھی۔
اور میری خدمت کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے ختم کرنا چاہیے۔ میں اس کے اخلاق سے متاثر ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ میری زندگی میں اب سکون آ گیا تھا۔ میرے پاس اب گھر تھا، چھت تھی اور سب سے بڑی بات ایک مقصد تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ وہی میری زندگی کا سہارا بن گئی تھی۔ وہ بہت نیک اور فرما بردار لڑکی تھی، میری ہر بات مانتی تھی۔ مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اکیلی ہوں۔ میں اس کے ساتھ رہ کر یہ سمجھ گئی کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے دولت کی نہیں بلکہ سچے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دل سے جڑے ہوں، وہی اصل سکون دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میرے بیٹے کا بھی وقت بدل چکا تھا۔ اس کے کیے ہوئے ظلموں کا حساب شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے، ہاں دیر نہیں۔ میری بہو سے جو دوسری عورت تھی وہ اب اس کے ساتھ پہلی جیسی نہیں رہی۔ اس نے میرے بیٹے سے دل بھر گیا تھا۔ اب اس کی چال چلن کی باتیں محلے گلی میں مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کبھی کسی مرد کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ آ رہی ہے، اور میرا بیٹا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا لیکن خاموش تھا، کیونکہ وہ اب اس عورت کا محتاج بن چکا تھا۔ وہ گھر اس عورت کے نام کر چکا تھا اور اب اس کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی نہ کھانے کو کچھ۔ اگر وہ گھر چھوڑ دیتا تو فاقوں پہ آ جاتا، اسی لیے وہ سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ یہی اس کی سزا تھی۔ وہ عورت جس کے لیے اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنی پہلی بیوی کو ستایا، وہی عورت آج اس کے غرور کو مٹی میں ملا چکی تھی، اس کو بغیرت بنا چکی تھی۔ میں جب کبھی اس کے بارے میں سنتی تو میرا دل دکھتا تھا، لیکن پھر میں خود کو یاد دلاتی کہ یہ مکافات عمل ہے۔ ہر ظلم کا انجام ایک دن لوٹ کے آنا ہے۔ وہی عورت جس پہ ناز کرتا تھا آج اسے ذلیل کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اب اس کے اندر غیرت باقی نہیں رہی۔ میں سوچتی تھی کہ انسان جب اپنے رب سے منہ موڑ لیتا ہے تو دنیا میں بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کی تھی اور اب وہ اسی تباہی میں سانس لے رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس نے مجھے ڈھونڈنے کی زحمت کی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسے آج تک یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ میری ماں کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، لیکن اب میں اس کی فکر نہیں کرتی کیونکہ اب میں خود کو سنبھال چکی ہوں۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے کہ اب پہلی والی صابرہ نہیں رہی۔ میں اب وہ عورت ہوں جس نے درد کے سمندر کو عبور کیا اور سچائی کے کنارے پہ آ کھڑی ہوئی۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ ظلم کبھی رہگاں نہیں جاتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتا ہے، چاہے برسوں بعد ہی کیوں نہ آیا ہو۔ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے نفرت بوئی تھی اور برسوں تک اس کا پھل کھایا تھا، پھر جب توبہ کی تو سکون کا سایہ نصیب ہوا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ عورت کی عزت اس کے کردار کی ہے اور مرد کی عزت اس کی غیرت میں ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے پیچھے اندھا ہو جائے تو وہ اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیتا ہے، جیسے میرے بیٹے نے کیا۔ اب میں اکثر شام کے وقت اپنی بیٹی کے ساتھ چھت پہ بیٹھتی ہوں، سورج کو ڈھلتا دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ انسان کی زندگی بھی سورج جیسی ہے، جب تک روشنی پھیلاتی ہے سب اس کے قریب رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی غریب ہوتا ہے سب پیٹھ موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ نیکیاں پھیلانی چاہیے، کیونکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے اعمال کی روشنی باقی رہے۔ میں اب شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے توبہ کی توفیق ملی اور میری پہلی بہو نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے میرے دل کا زہر نکال دیا، مجھے انسان بنا دیا۔ اب میں سکون سے سوتی ہوں، مطمئن دل کے ساتھ جاگتی ہوں۔ مجھے اب کسی چیز کی تمنا نہیں، بس یہی دعا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے جدا نہ ہو، کوئی بہو اپنی ساس سے نفرت نہ کرے اور کوئی عورت اپنے غرور میں اتنی اندھی نہ ہو کہ بھلائی کو بھول جائے۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ظلم انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کو رلاتا ہے ایک دن خود روتا ہے۔ رشتوں میں محبت اور برداشت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی رشتوں کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی تم سے برا کرے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو، کیونکہ معافی سب سے بڑی عبادت ہے۔ وقت سب کا امتحان لیتا ہے، لیکن جو سچائی اور صبر کے ساتھ جیتا ہے وہی آخر میں سرخرو ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب